بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ سعودی عرب پاکستان نے امریکہ کا نیا دھماکہ بلڈوز کر کے رکھ دیا ہے اور امریکہ کو بہت بڑا انکار کر دیا ہے۔ امریکہ ایران سے امن معاہدہ سے قبل بلی تھیلے سے باہر لے آیا، جس کو وقتی طور پر سعودی عرب اور اس کے ساتھیوں نے تھیلے میں بند کر دیا ہے۔ ہوا یوں ہے کہ امریکہ نے ایران سے امن معاہدہ سے قبل اپنا ایک نیا دھماکہ کیا اور ایک اتوار کے روز عرب کنٹریز، جس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی شامل تھے، مصر شامل تھا، ترکیہ شامل تھا، قطر شامل تھا، یو اے ای منافقوں کا آئی جی شامل تھا، مصر شامل تھا، اس طرح کے کئی ملک شامل تھے۔ اس میں نیا دھماکہ کر دیا۔ اس میں ان ممالک کے سامنے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک مطالبہ رکھا۔ مطالبہ اتنا خوفناک تھا کہ جتنے بھی لوگ آن کال موجود تھے، کانفرنس کال میں موجود تھے، کال ایسے لگی جیسے بند ہو گئی، اور امریکی صدر ٹرمپ کو تھوڑے عرصے کے لیے جب خاموشی آ گئی بات چیت کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی میٹنگ میں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ یہ دھماکہ کیا تھا جو امریکی صدر نے کیا ہے، اور ایسے وقت میں کیا ہے جب ایران امریکہ امن معاہدہ تقریباً اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس پر دستخط کرنے سے قبل ٹرمپ نے نیا دھماکہ کیا۔ دھماکہ یہ کیا کہ جو عرب ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، جس میں سعودیہ سر فہرست ہے اور قطر سر فہرست ہے، پاکستان سر فہرست ہے، ان سے کہا کہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایران معاہدہ سے قبل آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور ابراہیم کوڈ پر عمل درآمد شروع کریں، اور اس کا آغاز کرے قطر اور سعودی عرب۔ یہ خبر ایسے تھی جیسے حواس باختہ ہوگی اس کانفرنس کال میں، ٹرمپ کی کانفرنس کال میں، جو امن کے حوالے سے، ایران جنگ کے حوالے سے خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے مطالبات کیا کیے، اس کے بڑے بڑے پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو دنیا کا ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے فائنینشل ٹائم، اس نے اس کو کوڈ کیا ہے، اور یہ بہت خوفناک حقائق ہیں جو انہوں نے مطالبات کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس ملک نے امریکہ کے ٹرمپ کے منہ پر دے مارا ہے یہ معاہدہ، اور اس سے صاف انکار کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فائنینشل ٹائم کی رپورٹ ہے جو اس نے کوڈ کی ہے اس میٹنگ کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو عالمی مبصرین جو ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا کہ ہوا کیا ہے۔ اتنا خوفناک دھماکہ کیا ہے ٹرمپ نے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹرمپ اتنا چلاک، مکار اور ابن الوقت ہے کہ اسرائیل کو ہر طرف سے سیف کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو اس خنزیر، میں اس کو کہوں گا، اس کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اسرائیل غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کے بچے مار رہا ہے، ان کی عورتیں مار رہا ہے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ نظر نہیں آ رہا، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ مسلمان ملکوں کو کہ یہ جو تسلیم کرو اسرائیل کو۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ جو امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ ہونے کے قریب ہے، لیکن اس پر ٹرمپ نے ایک نیا دھماکہ کر دیا ہے۔ اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ فائنینشل ٹائم نے اس کو کوڈ کیا ہے، اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹ آپ بھی سنیے گا، اور توبہ توبہ کیجیے گا کہ آج سے کئی سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک بھی فرماتا ہے کہ یہودی کسی کے دوست نہیں، ان پر بھروسہ مت کرو، اور ایسا ہی کچھ اس طرح ہوا ہے کہ سنیے گا کہ اس رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن اور ترکیہ سمیت تمام مسلم ممالک سے ابراہیم معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا گیا جب معاہدہ ایران امریکی امن معاہدہ قریب ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ابراہیم لنکن اپنا نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو رپورٹ کوڈ ہوئی ہے، اور اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق تو ٹرمپ آج بھی نیتن یاہو کی زبان بول رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کو سیف کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ جیسے کہ
بلکہ یہ بھی کہا ہے اس رپورٹ میں کہ تمام مسلمان ممالک ابراہیم معاہدے پر دستخط کریں، جہاں ایک طرف ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ممکن ہے ایک یا دو ممالک کے پاس ابراہیم معاہدے میں شامل نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو جسے قبول کیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف اشارہ ہے، سن لیا آپ نے میری بات؟ اچھا جی، وہیں اس بات پر زور بھی دیا ہے کہ سعودی عرب اور قطر فوری طور پر آگے بڑھ کر دستوں کی مہم کی قیادت کریں۔ لیں سن لیں بات، سعودی عرب اور قطر قیادت کریں اور کرائیں اور ایک اسرائیل کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کریں، یعنی کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ٹاؤٹ بن جاؤ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ سعودی عرب اور قطر کو، کہ آپ اسرائیل کے ٹاؤٹ بن جاؤ اور غزہ اور فلسطین کو بھول جاؤ کہ وہاں کیا مظالم ڈھا رہا ہے اسرائیل، لیکن اس پر اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے ان کے ٹاؤٹ اور اس کے جنٹ کا کردار ادا کریں اور جناب والا اس پر دستخط کروائیں دوسرے ملکوں سے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اچھا، اس میں وہ رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ٹرمپ اچھی طرح سے جانتا ہے، ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، میں بڑے بڑے انکشاف کروں گا، کہ ٹرمپ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سعودی عرب کا معاملہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب چونکہ ایک مسلمانوں کی اس سے ایک بڑی عقیدتانہ جو ہے وہ ان سے لگاؤ ہے، اور وہ ہاتھی کا پاؤں کہتے ہیں کہ وہ اس میں تمام مسلمان جب یہ سائن کرے گا تو سب کر دیں گے۔ اچھا جی، آگے سنیں ذرا، یعنی اس نے جن ایک دو ممالک کو وقتی طور پر استثناء دینے کی بات کی ہے وہ محض کیموفلاج ہے۔ توقع کے عین مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے امریکی صدر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا وہ بات کہ فائنینشل ٹائم کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے فوری طور پر اس کو جواب دے دیا کہ ہم نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، نہ اس کے ایجنٹ کا رول ادا کریں گے۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد سعودیہ۔ وہ کہہ رہے کہ نہ ہم اس کا اپنا اخبار کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ٹرمپ کے منہ پر اس کی خواہش دے ماری ہے اور کہا کہ ہم نہ خود دستخط کریں گے اور نہ ہی اس کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کریں گے۔ مر جانا چاہیے ٹرمپ کو، لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ تو واضح ہو گیا کہ امریکہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مسلمان ملکوں کا۔ آگے یہ فینڈر ٹائم آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنڈ سے گراہم، یہ لنڈا ہے، نے تو تمام حدیں پار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پیغام میں خبردار کیا کہ اگر ان ممالک نے ایسا نہ کیا تو ہمارے مستقبل کے تعلقات پر اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ لنڈ صاحب کہہ رہے ہیں، جو سینیٹر لنڈ ہے اور ٹرمپ کا سب سے قریبی ساتھی ہے۔ اگے رپورٹ میں مزید کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے قریبی سمجھے جانے والی ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق اتوار کے روز ٹرمپ نے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے رہنماؤں کے ساتھ فون پر گفتگو کی تھی، جس میں پاکستان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی عرب سے ولی عہد محمد بن سلمان شریک ہوئے تھے۔ سنیے گا ذرا رپورٹ، ٹرمپ کی عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے کیا بات چیت ہوئی، اس کی تمام تر تفصیلات وہ کہتا ہے کہ میرے پاس موجود نہیں ہے، مگر امریکی صدر کے بقول اس دوران ایران کے ساتھ قیام امن کی مفاہمتی یادداشت سے متعلق تمام پہلوؤں سے بات چیت ہوئی۔ ٹرمپ نے کئی عرب اور مسلم ممالک سے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ ہو گیا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں پر دستخط کریں۔ اس رپورٹ میں ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور پاکستان کے رہنما، جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں، ٹرمپ کی درخواست پر حیران ہوئے۔ لائن پر خاموشی چھا گئی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، لائن پر خاموشی چھا گئی کانفرنس کال میں، اور ٹرمپ نے مذاق میں کہا، مذاق میں لے گیا کہ کیا وہ وہاں یعنی اس کا کال پر موجود ہیں یا نہیں۔ یہ بندہ ہے ٹرمپ، یہ کہتا ہے کہ وہ جب خاموشی چھا گئی اس کے متعلقے کے بعد کہ ابراہیم کارڈ پر دستخط کرو، تو پھر اس نے کہا جی مذاق میں لے گیا کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے کہ نہیں، اتنی خاموشی چھا گئی، یعنی کہ اتنے مسلمان تمام ممالک جو کانفرنس ٹرمپ کی کال میں موجود تھے وہ اتنے سہمے گئے، اتنی خاموشی طاری ہو گئی اور ٹرمپ کو مداخلت کرنا پڑی۔ اچھا، اس سے قطع نظر یہ اس دور کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی، یہ اس کا اپنا اخبار کر رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، انہیں ان کی سرزمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے، جس پر یورپ بھی چیخ اٹھا ہے۔ امریکی صدر اسرائیل مظالم رکوانے کی بجائے الٹا اسے تسلیم کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک سابق سفیر نے لکھا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ٹرمپ جس طرح ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط اور معاہدے کی تکمیل تک خطے میں اپنی فوج موجود رکھنا چاہتا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ابھی تھیلے سے کئی بلیاں باہر نکلیں گی، بات ہی ختم ہوگی۔ یہ وہ رپورٹ تھی فائنینشل ٹائم کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس نے کوڈ کیا چیدہ۔
اب اتوار کو جو ٹرمپ نے کانفرنس کال بلائی، کانفرنس جو کال پہ بات ہوئی، جس میں میں نے جو مذکورہ ممالک بتائے ہیں، جس میں پاکستان شامل تھا، سعودی عرب شامل تھا، قطر، ترکیہ، اردن، مصر، یہ لوگ شامل تھے، تو اس میں جو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جناب والا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے ان کی خواہش کے ساتھ، کہ جناب والا اگر ایران معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرنے ہوں گے اور امن قائم کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ اپنی رپورٹ میں یہ اخبار لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کو یہ انہوں نے سوال کیوں نہ کیا، اس کے منہ پر دے کیوں نہ مارا، ان جو کابرین جو اس میں بڑی بڑی طاقتیں سعودی عرب، پاکستان شامل تھی، کہ ٹرمپ صاحب آپ کو وہ ظلم نظر نہیں آ رہے جو آپ کا ساتھی، آپ کی کاپی نیتن یاہو فلسطین اور غزہ پر ڈھا رہا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ تو ناظرین، یہ جو خواہش تھی ٹرمپ کی، اس اخبار نے رپورٹ کیا، اب میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سنیے گا ذرا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک ہے، اور اس رپورٹ میں سب کچھ یہاں ہو گیا، اور وہ یہ چاہتا ہے ٹرمپ کہ ایران سے معاہدے سے قبل یہ معاہدہ بھی ہو جائے، تمام ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ امن کا معاہدہ قائم کر لیں، لیکن سعودی عرب اور پاکستان چونکہ دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، دفاعی اتحادی ہیں، سعودی عرب نے یہ معاہدہ اس کے منہ پر دے مارا ہے، اس کی خواہش اس کے منہ پہ دے ماری ہے کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ مطلب یہ کہ اگر سعودی عرب نے انکار کر دیا تو پاکستان تھا تو اس کے پہلے انکار ہے، اور جب اب ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ سعودی عرب ایک مقدس دھرتی ہے مسلمانوں کے لیے، کہ وہ جو ہے وہ اس مہم کا آغاز کرے اور اسرائیل کا ٹاؤٹ مان جائے۔ سعودی عرب نے دے مارا ہے اس کے کہ ہم نہ ٹاؤٹ بنیں گے نہ معاہدہ کریں گے۔ ہاں، سعودی عرب نے یہ بھی ایک آگے جا کے شرط تک رکھ دی ہے کہ اگر آپ یہ معاہدہ کروانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے یروشلم کو اسرائیل کے تسلسل سے اور قبضے سے آزاد کراؤ، فلسطین اور غزہ کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلاؤ، اسرائیل اور 1948 سے 1967 تک جو یروشلم موجود تھا اپنی اصل شکل میں اور فلسطین کا حصہ تھا، اس کو آزاد کراؤ، اس کو ایک خود مختار ریاست بناؤ، پھر ہم دیکھیں گے، اور اسرائیل کے مظالم بند کراؤ، اور 1948 کی سطح پر جہاں اسرائیل تھا اس سطح پر اس کو لے جاؤ، 1967 تک کی جس سطح پر اسرائیل تھا اس کی سطح پر لے گئے ہو، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا ٹاؤٹ بننا ہے کہ نہیں بننا، آپ کے لیے آپ کی خواہش پوری کروانی ہے کہ نہیں کروانی۔ تو ناظرین، یہ وہ خبر تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ امریکہ نے نیا دھماکہ کر دیا ایران سے معاہدے سے قبل، اور ایک نیا معاہدہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تمام اسلامی ممالک، اور سعودی عرب اور قطر اس کی غلامی کریں، اس کے ایجنٹ مان جائیں اسرائیل کا، اور ابراہیم کارڈ پر دستخط کرائیں پاکستان سمیت تمام اسلامی ملکوں کے۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب نے ان کو انکار کر دیا ہے، اور ان کا معاہدہ ان کی خواہش منہ پہ دے ماری ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو 1948 سے 1967 تک جو یروشلم تھا، جو فلسطین تھا، جو غزہ تھا، اس پر جناب والا اس حد تک اس کو لے جائیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ سے معاہدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔